अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिकरी। 24 घंटों में पाकिस्तान के 2 दौरे और ओमान में अहम मुलाकातों के बाद ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची साहब रूस में मौजूद हैं, जहां उनकी रूसी सदर से भी मुलाकात हुई है। एयरपोर्ट पर गुफ्तगू में पाकिस्तान के दौरे को मुफीद करार देते हुए उन्होंने मुज़ाकरात के दूसरे दौर में नाकामी पर कहा, इस्लामाबाद के साथ मशावरत में मुज़ाकरात की बहाली के मखसूस हालात का जायजा लिया गया। पाकिस्तान इस सिलसिले में अहम सालिस का किरदार अदा कर रहा है। मजमूई तौर पर मुज़ाकराती अमल में कुछ पेशरफ्त जरूर हुई, ताहम अमरीका के हद से तजावुज करते मुतालबात और गलत तर्ज अमल के बायस पेशरफ्त के बावजूद मुज़ाकरात के मकासद मुकम्मल तौर पर हासिल नहीं हो सके। इससे कबल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुज़ाकरात में कोई खातिर ख्वाह पेशरफ्त न होने की वजह ईरानी क़यादत के अंदरूनी इख्तलाफात करार दिए, लेकिन साथ ही उन्होंने ईरान के साथ मुज़ाकरात का रास्ता खुला रखते हुए कहा था कि हमारे पास सारे कार्ड्स हैं, अगर ईरान बात करना चाहता है तो फ़ोन उसको करना पड़ेगा। आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी साहब की अपोजिशन लीडर्स महमूद खान अचकज़ई साहब और सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब से मुलाकात हुई। एक तरफ सोहेल आफरीदी का लाहौर जलसे का ऐलान, लेकिन उससे कबल उनके लिए एक नया चैलेंज खड़ा हो गया है। शेर अफजल मरवत साहब ने सोहेल आफरीदी का बतौर वज़ीर आला इंतखाब अदालत में इस बुनियाद पर चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है कि जेल में बैठा सजा याफ्ता शख्स किसी भी आईनी ओहदे के लिए कोई भी नामजदगी करने के लिए अहल नहीं। एक तरफ इस मुमकिना पिटीशन की तलवार तो दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो हार्डलाइनर्स जो समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की रिहाई के लिए संजीदा नहीं। सेनेटर खुर्रम ज़ीशान साहब की क़यादत में इन लोगों ने खुशहालगढ़ के मकाम पर धरना दे रखा है और रोजाना अडियाला जेल जाने का नारा लगाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब ने इन हार्डलाइनर्स को पैगाम देते हुए कहा, हमें होश से काम लेना है, हमारे जज्बात बिखरे हुए हैं। इमरान खान साहब की तरफ से जो पैगाम आया है वो होश का पैगाम है। हमें आज होश से काम लेना है, हमारे जज्बात यकीनन बिखरे हुए हैं। जो पैगाम हमें खान साहब की जानिब से आया है वो होश का पैगाम। इस वक्त सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस पार्टी को जिंदा रखना है, पार्टी को तितर बितर होने से बचाना है। कोई ये कहे कि आप लायामल देखकर अगले हफ्ते फलां शहर पर चढ़ दौड़ो तो बेवकूफी होगी। प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे सेनेटर राना सनाउल्लाह साहब, मुशीर आप वज़ीर आज़म के बराए सियासी उमूर। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। राना साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने के लिए। राना साहब सबसे पहले तो ये बताएं कि इस्लामाबाद टॉक्स का जो ये राउंड 2 होने जा रहा था और फिर ये कैंसिल हुआ, इसकी वजह आपको क्या लगती है? ये ईरानी क़यादत का मौक़िफ़ था या फिर अमरीकी मौक़िफ़? जबकि हमने तमाम प्रिपरेशंस की हुई थी और हम बड़े उम्मीद से थे कि ये दूसरा दौर जो है वो होगा। देखें, ऐसे इशू जो डेकेड्स में जो है वो उलझे रहे हों तो वो दिनों में तो हल नहीं हो सकते। हाँ, हफ्तों महीनों में उनको हल होना चाहिए। तो इस बारे में पाकिस्तान की सबसे बड़ी अचीवमेंट तो ये है कि ऐसे फ्रीकैन को जो पिछले 50 साल से एक दूसरे के साथ हम कलाम नहीं हुए, एक दूसरे के साथ राब्ता नहीं रखा, तो उनको जो है वो एक टेबल पे बिठाया और जंग को जो है वो सीज़ फायर की जो है वो तरफ लेके आए और ये सीज़ फायर जो है वो हासिल किया। अब उसके बाद जो उनकी कंडीशंस हैं, शराइत हैं, उसमें पाकिस्तान की एफ़र्ट से एक फ्रीक जो है वो आबना हुर्मुज़ को खोलने पे जो है वो रज़ामंद हो गया। दूसरे फ्रीक की तरफ से बयान आ गया कि जी हम ब्लॉकेट जो है वो जारी रखेंगे और हमारे ब्लॉकेट की वजह से जो है वो मजबूर हो कि उनको आबना हुर्मुज़ को खोलना पड़ा। तो वो पहले फ्रीक ने भी इस बात से जो है वो नाराज़गी की और उन्होंने उसे दोबारा बंद कर दिया। उसके बाद जो अफसूदा यूरेनियम है उसकी अफसूदगी को डीग्रेड करने, और डीग्रेड कहाँ पे करना है, इसी मुल्क में करना है या कहीं और लेके जाना है, उसके ऊपर बड़ा हास्ट स्टांस है दोनों अतराफ। तो ये कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं कि जिनके लिए पाकिस्तान ने भी और जो नेगोशिएटिंग फ्रीक हैं उन्होंने भी ये मुनासिब समझा कि अब दूसरी दफ़ा जब बैठा जाए तो फिर वो साइनिंग सेरेमनी ही हो और ये छोटे छोटे इशू जो हैं ये आपस में तय पा जाएं। 80-85% जो है वो इशू जो है वो रिज़ॉल्व हो चुके हैं। अब बाकी जो है कोई 10-15-20% उसके लिए कोशिश ये है कि वो भी हल हो जाए और जब दूसरा राउंड शुरू हो
تو پھر اچھے تاثرات اور خیالات کا جو ہے وہ مسکراہٹوں کا آپس میں جو ہے وہ تبادلہ ہو. یہ راؤنڈ 2 پاکستان میں ہی ہوگا اور جو سائننگ سیریمنی ہے وہ پاکستان میں ہی ہوگی؟ یہ سارا کام جو ہے تو یہ نہ صرف پاکستان میں ہو رہا ہے بلکہ پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت کے تھرو ہی ہو رہا ہے. اور کسی کے جو ہے وہ تھرو ہو نہیں. ہاں ٹھیک ہے، مدد سارے کر رہے ہیں لیکن تھرو تو پاکستان کی قیادت کے تھرو ہی ہو رہا ہے. تو یہ ہم نے اس میں بڑی کامیابی حاصل کی ہے اور ہم اس بارے میں کوئی اس قدر یعنی ایکسکلوسیو مائنڈ بھی نہیں ہے کہ جی ہر چیز ہمارے کھاتے میں ڈالی جائے. دنیا میں امن ہو جائے، سبھی اس کا جو ہے وہ کریڈٹ لیں، ہمیں اس سے بھی کوئی گلہ نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اس میں پاکستان کا ایک بہت ہی اہمیت کا حامل کردار. اب ہاں یہ ہے کہ دوسرا راؤنڈ جو کہ انشاءاللہ تعالی سائننگ راؤنڈ ہوگا، ایونٹ ہوگا، اس میں ابھی کچھ تاخیر ہے، کچھ وقت اس میں لگ سکتا ہے. رانا صاحب یعنی کہ کوئی ٹائم فریم نہیں ہے. آپ نے بھی کہا کہ مشکل ایڈورسریز کو اکٹھے ایک تو لے کر آنا پاکستان کی یقیناً کامیابی ہے، لیکن یہ بھی کنسرنز کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ایران کو مشاورت کے لیے بہت زیادہ شاید ٹائم بھی نہ دیں. تو ایسے میں کوئی ہمارے مائنڈ میں ہے کہ ہمیں جلد از جلد اس چیز کو ایک کسی انجام تک لے کر جانے کی کوشش ہم کریں؟ نہیں، ہونا تو جلد از جلد ہی چاہیے کیونکہ پوری دنیا جو ہے وہ سفر کر رہی ہے اور اس خطے کے ممالک جو ہیں وہ بہت زیادہ سفر کر رہے ہیں. پاکستان ذاتی طور پہ جو ہے وہ سفر کر رہا ہے. ہونا تو جلدی سے جلدی ہی چاہیے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ سیز فائر جو ہے وہ جو پاکستان نے حاصل کیا، پاکستان کی کوششوں سے جو ہے وہ حاصل ہوا، وہ بھی اب انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ ان لمیٹڈ ہے. اس میں اب کوئی ٹائم فریم نہیں ہے. کیا بھروسہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ سیز فائر بھی ایک پرماننٹ یا ان لمیٹڈ، آپ نے جس طرح سے کہا، ایک سیز فائر ہی ہو؟ نہیں، ہمیں بھروسہ ہے اور یقین ہے کہ وہ پاکستان کی قیادت کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی پاسداری کریں گے. ویسے بھی وہ بڑے اچھے خیالات رکھتے ہیں ہماری قیادت کے بارے میں، لیکن ٹھیک ہے ان کے بیانات جو ہیں وہ مختلف ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات ان بیانات کی وجہ سے تھوڑی مشکلات بھی پیدا ہوتی ہیں. لیکن بہرحال یہ ایک چیزیں کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو آپ کو بہرحال جو ہے وہ فیس کر کے ہی آگے چلنا ہوتا ہے. رائٹ. اور رانا صاحب اس انسرٹنٹی میں ہم جس طرح آپ نے بھی کہا کہ جو آئل پرائسز ہیں آلدو ابھی اس طرح سے اب بڑھ ہی نہیں ہے خام تیل کی قیمتیں عالمی مارکیٹ میں، لیکن پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو لے کر جو حکومت فیصلے کر رہی ہے، ابھی حال ہی میں لیوی بڑھا دی گئی، تو آئی ایم ایف کے کہنے پہ ہمیں یہ فیصلے کرنے پڑے، اس کے عوام کو کون تحفظ دے گا رانا صاحب؟ نہیں، آئی ایم ایف کے کہنے پہ نہیں، معاملہ یہ ملک بھی چلانا ہے یا نہیں چلانا. اگر ملک نہیں چلانا، باقی ہر چیز ٹھپ کر دینی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ وہ لیوی، جس لیوی کا جو ہے وہ ملک کے پورے سسٹم میں جو ایک رول تھا، جو بھی یعنی ایک طرف سے آپ نے ریونیو کلیکٹ کرنا ہوتا ہے، دوسری طرف اس کو خرچ کرنا ہوتا ہے. اخراجات تو نہیں رکتے، وہ تو آپ نے کرنے ہیں، لیکن کلیکشن جو ہے وہ اگر کسی وجہ سے اس میں تعطل آیا تو وہ تعطل جو ہے وہ اس کو بھی تو دور کرنا ہے نا، ملک بھی تو چلانا ہے نا. لیکن رانا صاحب ملک چلانے کے لیے عوام ہی پر مزید بوجھ ڈالا جا رہا ہے. ٹیکس کلیکشن اگر نہیں کی گئی تو اس کا بھی خمیازہ عوام اٹھائے. نہیں تو ٹیکس کلیکشن جو ہے اور پہاڑوں سے کرنی ہے یا ندی نالوں سے کرنی ہے. ٹیکس کلیکشن تو ایف بی آر ٹیکس کلیکشن کرے امیر لوگوں سے، عوام پہ خرچ ہونی ہے. نہیں، امیر لوگوں سے تو جو ہے وہ ہو رہی ہے، یعنی امیر لوگوں سے کلیکشن جو ہے وہ جو اس میں اضافہ مطلوب تھا اس کے مطابق ہوئی ہے. اگر کسی جگہ پہ کوئی رعایت ہوئی ہے تو وہ غریب طبقے پہ ہی ہوئی ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ ہمارے جو شاپ کیپر دکاندار صاحبان ہیں، یہ کوئی سارے کوئی رئیس زادے تو نہیں ہیں، تو ان ٹیکس ان کے ذمہ بنتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں تو رانا صاحب یہ تو آپ لوگوں نے لگانا ہے. کورسب میئرز نہیں، آپ لوگوں نے کیا پھر آپ ان کو کورسب میئرز دکانیں بند کروا دیں ان کی؟ نہیں، ابھی بھی 8 بجے کے ایس او پیز کے ساتھ جو ہے وہ فالو تو کروائے جا رہے ہیں.
نہیں نہیں، وہ فالو اور طرح سے سر ہے۔ ٹیکس بھی تو لے سکتے ہیں پھر کے آپ علم اسی میں طرح ہے سے۔ کہ جی وہ ٹیکس لینے کی جو ہے وہ آپ کے علم میں ہے کہ کئی ادوار میں جو ہے وہ کئی طرح کی کوششیں ہوئی ہیں، اس میں جو ہے وہ زور زبردستی بھی بڑا ہوا ہے، لیکن بہرحال اس میں یعنی ہمارے ہاں ٹیکس دینے کا رجحان جو ہے وہ اس طرح سے زور نہیں پکڑ سکا جس طرح سے پوری دنیا میں ہے۔ اب بھی ہمارے ہاں جو جی ڈی پی سے ٹیکس کی ریشو ہے وہ کئی ملکوں میں جو ہے وہ 20 سے 25%، 30% تک ہے، تو اسی لیے 15% عمران صاحب تک پھر ہے، لیکن گورنمنٹ نے شاید فیصلہ ہم کیا کہ اس سے ریگریسو بھی ٹیکس لگا کے پھر نیچے بائک والا ہیں۔ بھی دے گا اور سب سے پھر وصول کیا جائے گا۔ نہیں دیکھیں، وہ فیصلہ نہیں ہے، فیصلہ تو یہی ہے کہ جو ہے وہ ڈائریکٹ ٹیکس کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کیا جائے، انڈائریکٹ ٹیکس جو ہے اس کو کم کیا جائے، لیکن بہرحال وقت کے ساتھ ساتھ یہ رمضان صاحب لیکن لیوی جو ہے معذرت کے ساتھ وہ انڈائریکٹ ٹیکس ہے۔ جی انڈائریکٹ ٹیکس ہے، اور وہ آپ کے علم میں ہے کہ وہ تقریباً 118 روپے تھی، جس کو کم کر کے جو ہے وہ نیچے لایا گیا تھا۔ ابھی پھر 100 سے اوپر چلی گئی ہے۔ 50 ہاں نہیں، ابھی تو 107 روپے جو جہاں سے نیچے لایا گیا تھا اسے، تو وہ اس سے ابھی بھی نیچے ہے۔ سر 80 سے 160 پہ لے کے جایا یعنی گیا اور 160 سے پھر آپ جو نیچے۔ بجٹڈ تھی نا، جی جی دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جو چیزیں بجٹ کر لی جاتی ہیں نا پورے سال کے لیے کہ انکم یہ ہوگی، اخراجات یہ ہوں گے، تو ان کو جو ہے وہ دوران سال ڈسٹرب نہیں کیا جا سکتا، اور پھر آئی ایم ایف کا بھی اس میں ایک رول ہے کہ وہ بھی ان چیزوں کو جو ہے وہ پھر دیکھتے ہیں، تو اس میں جو کمی بیشی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ صاحب ہماری انکم لیکن کم ہوئی ہے یا بہرحال پھر اخراجات بھی ہمارے بڑھ گئے ہیں؟ نہیں، ہماری انکم جو ہے وہ کیونکہ یہ بجٹڈ اماؤنٹ تھی نا تو وہ کم تو ہوئی نا جب اسے نیچے لایا گیا پیٹرولیم کی قیمتوں میں ریلیف دینے کے لیے۔ سوران صاحب آپ نے جس طرح کہا کہ ملک بھی چلانا ہے تو اگلے ہفتے پھر بڑھایا جائے گا؟ دیکھیں اس کو یعنی اب آپ دیکھیں نا کہ اس میں جو غریب آدمی ہے، کامن مین ہے، اس کو ریلیف دیا گیا ہے، اور وہ بھی اربوں میں ان بلینز رقم ہے جو موٹر سائیکل والوں کو، بسز والوں کو، آپ دیکھیں نا کہ کرائے میں اس طرح سے اضافے نہیں ہوئے، اضافہ پھر بھی لوگوں نے کی ہے، چور بازاری کی ہے، لیکن اس طرح سے اضافہ نہیں ہوا۔ تو یہ ساری چیزیں ان کو بیلنس رکھنا، ان کو ریگولیٹ کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے، حکومت بھی کر رہی ہے اور عوام کو بھی اپنا حصہ جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے۔ رائٹ ران صاحب، اب ذرا سیاسی منظرنامے کی بات کی جائے تو آج شیر افضل مروت صاحب نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب کا انتخاب عدالت میں اس بنیاد پر چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جیل میں بیٹھا ایک سزا یافتہ شخص یعنی عمران خان صاحب کسی بھی آئینی عہدے کے لیے کوئی نامزدگی کرنے کے لیے نااہل ہیں۔ ران صاحب، کیا واقعی اس گراؤنڈ پر سہیل آفریدی صاحب کی تعیناتی چیلنج ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی، اس گراؤنڈ پہ، جس گراؤنڈ کا آپ نے اسپیسیفکلی ذکر کیا، اس کو ہم تو بھوگ چکے ہیں، یہ ہمارے لیے بنائی گئی تھی، یہ ہمارے لیے فیصلہ ہوا تھا، کروانے والے عمران خان صاحب خود تھے، کرنے والے حضرت ثاقب نثار صاحب تھے، اور انہوں نے ایک سزا یافتہ، یعنی وہ جیل سے باہر آ چکے تھے لیکن بہرحال سزا یافتہ تھے، تو انہوں نے کچھ لوگوں کو سینٹ میں نامزد کیا تھا، ان کو ٹکٹ جاری کیے تھے، تو ان کو نااہل قرار دے دیا گیا تھا، وہ ٹکٹ جو تھے وہ کالعدم قرار دے دیے گئے تھے، اور اس فیصلے میں ہی یہ لکھا تھا کہ کوئی بھی سزا یافتہ یا جیل میں بیٹھا شخص جو ہے وہ اس قسم کے سیاسی فیصلے نہیں کر سکتا، وہ سیاسی جماعت نہیں چلا سکتا۔ یہ میاں نواز شریف صاحب کے خلاف بڑا مشہور فیصلہ ہے ثاقب نثار صاحب کا، اس وقت وزیر اعظم جو ہے وہ عمران خان صاحب تھے، اور انہوں نے اس فیصلے کا بڑا خیر مقدم کیا تھا۔ اگر شیر افضل مروت صاحب اس جانب جاتے ہیں، ان کی تعیناتی چیلنج کرتے ہیں، تو حکومت اس پٹیشن کو سپورٹ کرے گی رانا صاحب؟ مخالفت نہیں کرے گی، مخالفت نہیں کرے گی؟ ابھی جب وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ مخالفت نہیں کی جانی چاہیے۔
राइट राज साहब, कल के रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की ट्रांसफर के लिए भी जो जुडिशल कमीशन का इजलास है वो होने जा रहा है, जबकि मीडिया रिपोर्ट जो सामने आ रही थी वो ये बता रही थी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दरख्वास्त पर इन तबादलों के लिए इजलास बुलाने से इनकार कर दिया है। अगर तो ये इजलास होता है, आपको नजर आ रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस जो हैं उनकी दूसरी हाई कोर्ट्स में तबादले यकीनी हैं? देखिए जी, इन तबादलों से हुकूमत का क्या तल्लक है? हुकूमत का कोई तल्लक नहीं है। ये जुडिशल जो कमीशन है इसमें हुकूमत तो एक फ्रीक है, उसमें अदलिया मौजूद है, उसमें अपोजिशन मौजूद है, उसमें बार मौजूद है। वो एक इतना बैलेंस्ड जो है वो जुडिशल अदारा कमीशन है, इंस्टीट्यूशन है कि वहाँ पे बैठ के जो है वो हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहबान और सीनियर जज साहबान जो मुनासिब समझे फैसला करें। हुकूमत को उसके ऊपर एतराज़ करने की मासवाई इसके कि जितनी उसकी राय बनती है वो अपनी राय दे, तो इससे ज़्यादा तो हुकूमत का कोई इख्तियार नहीं है। राना साहब, जाते जाते ये ज़रूर बताइएगा कि सोहेल आफरीदी साहब, जिनके हवाले से अब एक तासुर बहुत ज़ोर पकड़ गया है कि चाहे वो एपिक्स कमेटी के इजलास में होते हैं बंद कमरों में, तो वो एक अच्छे बच्चे के तौर पे प्रेजेंट भी करते हैं अपने सूबे को, और स्वीट बॉय अब उनको बाकायदा कहा जा रहा है, लेकिन उनकी अपनी पार्टी और उसकी पार्टी के हेडलाइनर्स वो उनके खिलाफ ज़रा सामने आ गए हैं। वो जोर भी डाल रहे हैं कि अडियाला जेल वो बाहर नहीं आते, अडियाला जेल के तरफ जो एहतजाज किया जाता है उसमें शिरकत नहीं करते हैं, कोई खातिर ख्वाह स्ट्रीट पावर नहीं दिखा सके हैं। ऑल्दो उन्होंने 2 मई को एक सियासी कुव्वत का मुजाहरा करने के लिए एक जलसे की कॉल दे रखी है, उसके लिए उनको इजाज़त दी जाएगी? नहीं, देखें, सोहेल अफरीदी साहब जो है वो अगर मुख्तलिफ जो है वो नेशनल फेडरल लेवल की मीटिंग्स में आए हैं और यकीनन उनमें से बाज़ मीटिंग का मैं भी हिस्सा था, उन्होंने वहाँ पे बड़ी सुलझी हुई और बड़ी जो है वो मुल्की मफाद में गुफ्तगू की है। तो उस गुफ्तगू के ऊपर या उन मीटिंग्स में शिरकत करने के ऊपर जो है उन्हें अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, बजाय इसके कि उसके अच्छा बच्चा और स्वीट बॉय जैसे अलकाब से याद किया जाए। तो ये तो मैं समझता हूँ कि नामुनासिब है एक सूबे के मुंतखब चीफ मिनिस्टर को ऐसे अल्फाज तो नहीं देने चाहिए। बाकी जहाँ तक जलसे का तल्लक है, जलसा तो वो देखा जाएगा, अगर अमन व अमान की सूरत हाल जो है उसके मुताबिकत रखता हुआ तो फिर इजाज़त दे दी जाएगी, वरना वो अगर अपने सूबे में करना चाहें तो उन्हें इजाज़त लेने की ज़रूरत ही नहीं है, वो खुद ही इजाज़त अपने आप को दे सकते हैं और कर सकते हैं। राइट, राना साहब, वो अपने सूबे में तो अभी मर्दान में एक शो कर चुके हैं, लेकिन लाहौर के लिए बज़ाहिर तो उनकी हर मूवमेंट पे नज़र यही आता है, इनकी हर कॉल्स पे कि दफ़ा 144 नाफिज कर दी जाती है, तमाम लॉ जो है वो इन्फोर्स कर दिया जाता है। हाँ, नहीं, लाहौर में अभी वो अभी इधर अपने सूबे में जलसे करें, इधर लोगों का खून गरमाएं। अच्छा, लाहौर तक अब उन्हें अभी फ़िलहाल मेरा ख्याल है कि उन्हें लाहौर से अवॉइड ही करना चाहिए, लाहौर अवॉइड करना चाहिए। थैंक यू सो मच राना साहब, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ हमें ज्वाइन करने साबिक सफ़ीर गुलाम रसूल बलोच साहब। सर, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू अलीना, थैंक यू। रसूल बलोच साहब, सबसे पहले तो गुफ्तगू का आगाज़ इसी हवाले से कि जो मुज़ाकरात का अगला राउंड 2 जो होना था पाकिस्तान में, और पाकिस्तान की कोशिशें जो कि ताहाल अभी भी परहैप्स जारी हैं, ये ना होने की वजह आपको क्या समझ आ रही है सर? और जो 24 घंटे के अंदर, लाइक आई मेंशन्ड, ईरानी वज़ीर ख़ारजा का 2 मरतबा पाकिस्तान आना, वो हमें क्या बता रहा है? शुक्रिया अलीना, मैं शुरू करूंगा वो जो आम हालात में हम कहते हैं कि लेट्स सी कि ग्लास आधा भरा हुआ है, लेट मी डिस्क्राइब दैट एंड लीव द रेस्ट। जो एम्प्टी ग्लास जिसकी तरफ आपने इशारा किया वो खुद ही भर जाएगा इंशाल्लाह जब हम भरे हुए ग्लास को डिस्क्राइब करेंगे। अब उस ग्लास आधे से ज्यादा भरा हुआ है, बल्कि मेरी नजर में सिंबॉलिकली सिंबली इस्तेमाल कर रहा हूँ। देखिए, सबसे अहम चीज समझने की ये है कि पाकिस्तान एक प्रोसेस में एंगेज है। प्रोसेस है अंडरस्टैंडिंग बिटवीन दीज टू एडवर्सियल, जो बड़े दुश्मन थे, कह सकते हैं अजली दुश्मन। उनके ईरान में भी अभी तक भी शैतान अल बुजुर्ग कहते हैं उसको, बड़ा शैतान लिखा हुआ है। और इस तरह से ईरान को भी अभी तक भी मुख्तलिफ उसके एंटिटीज को, उनके लीडर्स को
टेररिस्ट लिस्ट में डाला हुआ है। इसका मतलब है ये कोई दो नॉर्मल स्टेट के दरमियान हम सुलह कराने की कोशिश नहीं करें, इट्स लाइक मोर देन दैट। और अभी 2 जंगें लड़ चुके गुज़श्ता लाइक 1 ईयर और सो, और बड़ी डेवास्टेटिंग जंगें हैं जिसमें उन्होंने ईरान का बहुत नुकसान किया है। शहादतें तो हुई 3,000 से ज्यादा, जिसमें अनफॉर्चुनेटली 170 बच्चियां थी स्कूल की, 2 निशाना बनाया गया, हॉस्पिटल्स के ऊपर निशाना बनाया गया, और बहुत ह्यूमैनिटेरियन भी और अदरवाइज हुआ। तो अब उसमें देखिए उसको करीब लाना, तो मैं समझता हूँ सबसे बड़ी जो सब्सटैंशियल कंट्रीब्यूशन थी पाकिस्तान की, और ये एक महराज होता है जो भरे हुए ग्लास में आपको बता दूं कि क्या है जो कंटेंट। 3 दिन हमारे चीफ ऑफ डिफेंस जो है वो फोर्सेस एयर मार्शल आसिम मुनीर साहब, जी जी, आसिम मुनीर साहब वहां तशरीफ ले गए, और वहां पे उन्होंने 2 CBMs कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स टेंजिबली किए। वो ये कि उन्होंने कहा लेबनान में बंद करें जो है जंग इजराइल की तरफ से, वहां ऐलान हुआ, जंग बंदी हुई। उसके बाद ईरान से कहा कि आप ऐलान करें कि आप अपने जो इसकी ब्लॉकेज है स्टेट ऑफ हॉर्मुज की वो खत्म कर दें। लेकिन जैसे ही वो वापस आए, दोनों तरफ से इसकी जो है वो इनराफी हो गई, वहां से इजराइल ने उसकी वायलेशन शुरू कर दी, और यहाँ अमेरिका ने कह दिया कि हम नहीं करेंगे। तो ये CBM फ्रैक्चर होगी, उससे फिर जो फिजा बनी थी या बनने जा रही थी उसके ऊपर असर हो गया। इसलिए फिर यही सोचा गया, और मैं समझता हूं कि यही दुरुस्त है कि हम इसको एक लंबा प्रोसेस बना के वो स्ट्रेटजी करें। ये मुश्किल होगा, और मैं समझता हूं कि हमें इसका लेसन लर्न वाली बात की, हमने जो दूसरा सेशन करना था अंडर द ग्लेयर ऑफ द मीडिया एंड दुनिया, वो नहीं करना होगा। अब मेरी सजेशन ही बिल्कुल एग्जैक्टली यही है, और मैं समझता हूं कि यही कुछ फॉलो किया जा रहा है कि अब क्वाइट डिप्लोमेसी से, बिहाइंड द सीन बातचीत से, लेट द पोजीशन ऑफ द 2 पार्टीज कन्वर्ज। एंड यू स्टिल फील कि ये जो मामला हल की तरफ जाएगा, ये पाकिस्तान ही के थ्रू जाएगा? देखिए, पाकिस्तान का लीड रोल होगा, पाकिस्तान फोकल होगा। पाकिस्तान ने बहुत जवाबदारी का, अखलाकी जुरात का और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का, और ये अल्फाज में नहीं कह रहा, इनको वक्त नहीं है, हम उनको एक एक चल के एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि कैसे अखलाकी जुरात है, कैसी ये स्ट्रेटेजिक विजन है, और कैसे ये एक डिप्लोमेटिक स्किल है कि पूरी दुनिया आपकी तरफ है, आपसे तवक्कुल ये भी खड़ी है कि अब हम कैसे यहाँ पे अमन लाएंगे। Absolutely. तो मेरा ख्याल है कि हमें इस चीज को समझना चाहिए कि ये जो है सिलसिला हमारा आगे चलेगा, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान विल रिमेन द सेंट्रल फोर्स। ये कंसर्न जरूर शो किए जा रहे हैं कि शायद अमेरिका मजीद टाइम बाय करने की कोशिश कर रहा है, जो उसकी मिलिटरीली अपने आप को बिल्ड अप करने के लिए इन द मिडिल ईस्ट। कुड दिस बी पॉसिबल? देखिए, कुछ भी पॉसिबल इन द सेंस कि दो जब जंगें हो रही होती हैं, जंग हो रही होती है किसी दो मुतहारिफ फरीक़ैन में, तो उसमें कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि टाइम बाइंग भी हो सकती है। जैसे इससे पहले भी उन्होंने बातचीत को एज अ कवर किया इस्तेमाल इसने, और फिर इजराइल ने भी, और हमला हुआ, क्राइस हुआ है। तो ये कोई बईद नहीं होता इनसे, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब जंग का ऑप्शन इनके पास खत्म हो गया है। They have seen the limits of their power. They means I'm talking of America and Israel both. Right. And they have seen the resilience of the people of Iran. ये सबसे बड़ी बात है। आखिरी सवाल आपसे, जो दोहा के बाद अब राक्ची साहब का मॉस्को का भी दौरा हो चुका है, ईरान की जो स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट है वो अब आपको क्या बनती दिखाई दे रही है? स्पेशली जब हम हुर्मुज की बात करते हैं या न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से, ईरान अब ओमान और रूस को क्या सिग्नलिंग कर रहा है? देखिए, अभी एक आया हुआ है मीडिया के अंदर भी है कि उन्होंने एक 4 स्टेप एक प्लान दिया है, जो कि मेरे पास ऑफिशियल नहीं है, लेकिन जो मैंने ग्लीन किया है मीडिया से। एक पहला ये कि शायद वो डायरेक्टली बताएंगे इसको अमेरिका को कि हमें गारंटी दो कि यू विल नॉट अटैक अगेन। ये कहते हैं हम नहीं चाहते, और मेरे ख्याल है ये सबसे बड़े उनका जो कंसर्न, जो हम भी और आप भी डिस्कस कर रहे हैं कि बातों के पीछे फिर वो
حملہ کر دیں. تو وہ کہتے ہیں ہمیں ایشورنس چاہیے امریکہ کی طرف سے, اور اس میں یہ تمام پارٹیز بھی باقی جو ہیں, پاکستان ہے, ٹرکی ہے, سعودی عرب, ایون رشیا اینڈ چائنا, وائی ناٹ, کہ جی اب نہیں ہوگا. اس کے بعد سیکنڈ ہے کہ اسٹیٹ آف ہارموز کو کھولیں گے, لیکن انڈر سم ارینجمنٹ, اور اس کے پرماننٹ آپریشن کے لیے ایک فریم ورک ڈسکس کیا جائے گا. تھینک یو فار جوائننگ اس. سابق سفیر غلام رسول بروچ صاحب اس وقت ہم سے گفتگو کرے, تو اسی کے ساتھ ہی بڑھتے ہیں ایک بریک کی طرف, ہمارے ساتھ رہیے. اور ناظرین, آج شیر افضل مروت صاحب نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب کا انتخاب چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے. وجوہات جانیں گے اس وقت شیر افضل مروت صاحب جو ہے یہ کیوں فیصلہ کر رہے ہیں, اور سہیل آفریدی صاحب کی اس وقت گورننس, ان کی پرفارمنس کو لے کے کہاں کہاں خامیاں نظر آ رہی ہیں, اس پر گفتگو ہوگی. شیر افضل مروت صاحب اس وقت ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کر چکے ہیں, نیڈز نو انٹروڈکشن. آپ سینئر سیاستدان بھی ہیں, سینئر لیگل ایکسپرٹ بھی ہیں, ممبر قومی اسمبلی. مروت صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کے لیے. مروت صاحب, آپ نے بڑا ایک تہلکہ مچا دیا ہے یہ اعلان کر کے, اور 10 روز کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ جو آپ ان کے انتخاب کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں. کیوں سہیل آفریدی صاحب نے ایسا کیا کر دیا ہے؟ بہت شکریہ. سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ علیمہ خانم اور سلمان اکرم راجہ کو خوش کرنے کے چکر میں اس نے ابتدا سے میرے ساتھ بیر مخالفت مول لی. ان کا خیال یہ تھا کہ شاید ان کے منصب سے, ان کے اختیارات کے ناجائز استعمال سے میں دب جاؤں گا. انہوں نے بہت زیادتیاں کی میرے حلقے میں میرے ساتھ. اب ساری چیزوں کا یک مشت سود سمیت جو ہے ادائیگی کا وقت ہوا چاہتا ہے. تو آپ نے 6-7 مہینے لیکن صبر سے انتظار کیا. آپ نے پہلے بھی کر سکتے تھے. میں کر سکتا تھا, لیکن 7 مہینوں میں 2 فائدے ہوئے. وہ ایک تو یہ ہیں کہ وہ سہیل آفریدی جو ادھر پہنچ گیا تھا خان کے نام پہ دڑام سے گر گیا ہے. سب کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ ہیں رانگ نمبر, اس نے خان کو رہا نہیں کرانا ہے. یہ بھی مل چکا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں. مل چکے ہیں؟ ملنا اور کیا ہوتا ہے, یعنی دوسری پارٹی سے؟ دوسری پارٹی سے نہیں, ہر پارٹی سے, اس پارٹی سے ملی ہیں جو خان کے مخالف ہے. دیکھیں یہ جو کر رہا ہے یہ خان کی رہائی اس طرح ہوگی, کبھی ایک جگہ ٹویٹ اپنا ٹک ٹاک بناؤ, کبھی لاہور جاؤ, کبھی کیا کیا ہے. ایک چیز بتائیں نا, اس کا تقابلی جائزہ اگر آپ الیمین سے کریں, گولیوں کی گن گرج میں ریاست سے تو ٹکر اس نے لی تھی. 26 نومبر کو یہ رینجر اگر فائر نہ مارتے تو وہ تو یہاں تک تو آ گیا تھا. آپ شاید عمران خان صاحب کے اس نومینیشن پہ بھی اعتراض کرنے جا رہے ہیں. نہیں دیکھیں, میں تو کہ وہ کانوکٹ ہیں اور وہ کر نہیں سکتے یہ میں فیصلہ. تو وکیل ہوں نا. تو آپ یہ اٹھائیں گے یہ نقطہ؟ میں لازماً ہر وہ نقطہ جو میرے کیس کو کامیاب کر سکتا ہے میں اٹھاؤں گا. تو آپ اپنے لیڈر یعنی کہ عمران خان صاحب, جن کی پارٹی آپ نے اب تک خود چھوڑی نہیں ہے, ان کا ساتھ تو آپ دے رہے ہیں, آپ ان کے خلاف بھی, ان کے چناؤ ان کے خلاف تو نہیں ہے نا, ان کے انتخاب پر دیکھیں تو میں آپ آپ کو کو اعتراض ہے. قرض کروں نا, خان کے بہت سارے فیصلے جو ہیں وہ غلط ثابت ہوئے ماضی میں. ٹھیک ہے, بزدار کو وزیر اعلیٰ لگانے کا فیصلہ, محمود خان کو لگانے کا فیصلہ, کے پی اسمبلی ڈیزالو کرنے کا, پنجاب اسمبلی ڈیزالو کرنے کا, قومی اسمبلیوں سے استعفیٰ دینے کا, یہ سارے غلط مشورے فیصلے لوگوں نے دیے تھے اور خان نے مانے تھے. شیر افضل صاحب, کچھ لوگ یہ بھی تاثر رکھتے ہیں کہ شاید اس پٹیشن کے پیچھے گنڈاپور صاحب خود ہیں, اور آپ جو ہے یہ پٹیشن فائل کرنے جا رہے ہیں. گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ اگر خواہش رکھتے تو استعفیٰ ہی نہ دیتے. الفان کہتا ہوں, نون کے لوگوں نے بھی اس وقت اس کو اپروچ کیا تھا, اسٹیبلشمنٹ اس کے سر پہ بیٹھی تھی. میں اس رات اس کے پاس گیا, 30-35 MPs آئے, اس کو منتیں کر رہے تھے کہ مت دو استعفیٰ, ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. نون لیگ بھی ساتھ تھی؟ نون لیگ کی بھی یہ خواہش تھی کہ یہ نہ جائیں. میں نے بھی ان کو یہ مشورہ دیا, میں نے کہا آپ نے زندگی میں دوبارہ وزیر اعلیٰ نہیں بننا ہے, تو لہذا اللہ نے آپ کو موقع دیا ہو. یہ فیصلہ خان کے کانوں میں بغض بری باتیں ڈال کے کرایا گیا ہے, تو لہذا خان سے جب آپ ملیں گے یہ غلط فہمی دور ہو جائے گی, اس کو مت مانیں. یہ میرا گڈ فیتھ میں اس کو ایڈوائز تھی. لیکن آپ کو نہیں لگتا تھا کہ گنڈاپور صاحب شاید خود ہی ریزائن کر دیتے, کیونکہ اتنی ڈیڈ لائنز وہ دے چکے تھے, الٹیمیٹمز دے چکے تھے, اور جس پہ یہ بھی کہہ چکے تھے کہ وہ سیاست بھی چھوڑ دیں گے, وہ سب کو چھوڑ دیں گے, اور وہ ڈیڈ لائنز تو بہرحال اپنی جگہ پہ برقرار تھی. تو ڈیڈ لائن میں تو گولیاں تو اس پہ چل گئی, لاشیں تو گر گئی. ٹارگٹ تو اچیو نہیں ہوا. نہیں لاش دیکھیں ہم میں سے ٹارگٹ تو عمران خان کی ریلیز تھا. ٹارگٹ عمران خان کا ریلیز تھا. ہم میں سے آپ نے کسی پاکستانی نے یہ سوچا تھا کہ 26 نومبر کو یہ خون ریزی ہوگی؟
تو لہٰذا ٹارگٹ کے لیے اس ذہن سے تو کوئی تیار نہیں آیا تھا کہ تاک تاک کے نشانہ ماریں گے اور لاشیں گرائیں گے. نہیں، لیکن اس کے بعد بھی دوبارہ اگست میں آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ سال جو ہے وہ سب نے آنا تھا، ایک پورا ایک ہدف سیٹ کیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اہداف میٹ نہیں ہو سکے. کوئی ہدف پھر سیٹ نہیں ہوا. جب ایک دفعہ گولی چل گئی، اس نے پاکستان میں احتجاجی سیاست کے ڈائنامکس کو ہی چینج کر دیا ہے، اور پھر اس کے بعد ٹی ایل پی پہ چل گئی. تو لہٰذا آنے والے وقت میں کوئی بھی سیاسی پارٹی اگر ایسا احتجاج چلانا چاہتی ہے جس سے وہ نظام کو چیلنج دینا چاہے گی، تو ان کو ذہنی طور پر ہر قسم کی قربانی کے لیے ایک تیاری سے آنا ہوگا. رائٹ. بٹ مروت صاحب، آپ کو اپنی پٹیشن کا سکوپ کیا نظر آ رہا ہے یہاں پہ؟ تو دوسری طرف پی ٹی آئی جو وہ کہتے ہیں کہ جی ان کے کیسز کے لیے ڈیٹ نہیں، وہ فکس نہیں ہوتے، مقرر نہیں ہوتے. آپ کی پٹیشن کا آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی حل کی طرف لے جائے گی اور آپ جو سوچ رہے ہیں وہ ہو سکے گا؟ لیکن میں نے ایک اور بھی پٹیشن تیار کی ہے انہی کے خلاف. انہی کے خلاف. انہوں نے کیا کیا ہے، مطلب یہ دو پوری تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں آپ. ایک میں آپ کو عرض کروں نا، صوبائی اسمبلی نے بجٹ پاس کیا، بجٹ ایلوکیشن ہو گئی اے ڈی پی کے تحت. ایک حلقہ ہے مثال کے طور پر، اس کا مسٹر ایم ممبر اسمبلی ہے، اس کو ایلوکیشن ہو گئی جناب پروجیکٹ میں 1 ارب روپے کی، دوسرے کو 1.5 ارب کی ہو گئی، تیسرے کو 20 کروڑ کی ہو گئی. یہ پارلیمان نے کیا، یعنی اسمبلی نے کیا. سہیل افریدی صاحب نے کیا کیا کہ جس کو 2 ارب ملے تھے اس کی رقم گھٹا کے 20 کروڑ کر دی، اور جس کو 10 کروڑ ملے تھے اس کی 3 ارب کر دی. کیوں؟ وہ کہتے ہیں میرا ثوابدید ہے، جبکہ یہ ثوابدید نہیں ہے، یہ فیصلہ تو اسمبلی کا تھا. کیوں کہ پیچھے تو پھر آپ سمجھیں کہ یہ کوئی بونافائیڈی چیز تو نہیں ہو سکتی ہے. پھر دوسری بات میں آپ کو عرض کروں، خان نے تو کہا تھا سرپلس بجٹ دو. اتنے فنڈ اے ڈی پی میں ایلوکیٹ نہیں ہوئے جتنے نان اے ڈی پی میں انہوں نے ایلوکیشن کر دی ہے، جس کی قانون میں گنجائش ہی نہیں ہے. اور ٹرینچ یعنی جو اماؤنٹ ہے اس پہ صرف ہونے کی، مثال کے طور پہ 20 کروڑ اس سال ہے، 80 کروڑ کیری فارورڈ ہے. یہ بھی ایک پٹیشن بنائی ہے، 1-2 دن میں دائر کر رہا ہوں. اچھا. پھر نان اے ڈی پی کے لوکیشن کو بھی میں چیلنج کر رہا ہوں. اچھا. یہ بیسیکلی صوبائی خزانے کے ساتھ فراڈ ہے، لوگوں کے ساتھ فراڈ ہے. یہ گورننس نہیں ہے، ایک بدبودار ایکشن ہے جس سے بدبو آتی ہیں بدعنوانی کی. اور صرف یہ نہیں، ہر سیکٹر میں، ہر شعبے میں، ہر کام میں جو ہیں وہ صرف یہ دیکھا جا رہا ہے کہ شاید وقت ہمارے پاس کم ہے تو جتنا فائدہ لے سکے. پر مروت صاحب، آپ کو یہ تمام اپنی جو باتیں ہیں یہ آپ کو ایویڈنس کے ساتھ بیک کرنی ہوں گی اپنی پٹیشن میں؟ آپ کے پاس تمام ثبوت موجود ہیں؟ تو میں جو بول رہا ہوں کیمرے کے سامنے، نہیں، آپ کو پھر یہ شو بھی ایویڈنس آپ کے پاس موجود ہے کہ انہوں نے نان اے ڈی پی موجود نہیں ہے، تو پھر میں زبانی باتیں کر رہا ہوں. ہر ایک چیز، ہر کیبینٹ کا ہر ایک فیصلہ میرے پاس ہے. علیمہ خانم کی بات درست ہے نا، دیکھیں 10,000 لوگ وہ مانگ رہی ہے، یہ معترض ہے کہ بھائی 10,000 لوگ بلانے کا کوئی فیصلہ ہمارا نہیں ہے یا نہیں آنا چاہیے. وہ کہہ رہی ہیں کہ خان کی رہائی کی تحریک دو. یہ اور سہیل افریدی آپس میں گٹ جوڑ کیے ہوئے ہیں، لوگوں کو ٹرخا رہے ہیں، ہم یہ کریں گے، اس کا اس کی، اس سے کام چلا رہے ہیں. اور اس سے آگے آپ کہتے ہیں کہ کچھ وہ اور کر نہیں سکتے. اگر کرتے تو 7 ماہ تو گزر گئے. آگے انہوں نے خان کا کیا اچار بنانا ہے؟ جیل میں گرمیاں آ گئی ہے، باقی خان جو ہیں ان کو اسی مقصد کے لیے تو لایا تھا. سو مروت صاحب، اس کو سم اپ کرتے ہیں. کور جو ایشو ہے آپ کا سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ، وہ جو 7 مہینے آپ نے ویٹ کیا، آپ کے ساتھ جو انہوں نے کیا، اس کو لے کر 7 مہینے میرا خیال تھا خان کے لیے کچھ کرے گا، وہ بھی ناکام ہوا. ایک رتی برابر نہ مجھے امید ہے، نہ کسی پی ٹی آئی کے بندے کو امید ہے کہ یہ کچھ کرنے کی. اگر یہ نہیں ہوں گے تو ان کے متبادل آپ کی نظر میں کون پھر ان کو ریپلیس کرتا ہوا بہتر ہوگا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری کے پی اسمبلی میں علی امین خان کا نعم البدل نہیں ہے، متبادل نہیں ہے. آپ گنڈاپور صاحب کو اس عہدے پہ واپس دیکھنا چاہتے ہیں؟ میرا کیس ہی یہی ہے نا. تو آپ کا کیس ہی یہی ہے؟ میرا کیس یہ ہے اور گنڈاپور صاحب اس کی حمایت کرنے اس بات کی؟ گنڈاپور صاحب نے مجھے فون کیا، آپ نے کہا کہ رد کر دیا. اس نے کہا کہ بھائی یہ آپ کہاں سے؟ تو میں نے کہا محترم یہ میں کیس کر رہا ہوں
اس نے کہا اگر آپ میرے لیے کر رہے ہیں تو آپ کی مہربانی ہوگی. میں نے خان کا حکم اس وقت مانا تھا جس وقت بہت سے لوگ مجھے کہہ رہے تھے. میں نے کہا آپ کی مہربانی ہوگی کہ میرے پروفیشنل کام میں مداخلت نہ کریں, میرے دوست ہیں, لیکن ان کی اس ریکویسٹ پہ یا اس کی نہیں وہ راضی نہیں ہے تو آپ کیسے ان کو فورس کر رہے ہیں؟ وہ راضی, میں تو قانون کے مطابق جا رہا ہوں نا. قانون جو کہتا ہے وہ ہو جائے. اگر قانون یہ نہیں کہتا ہے تو نہیں ہوگا, قانون یہ کہتا ہے تو ہو جائے گا. اور گنڈاپور صاحب کے وہ جو آپ جن حلقوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جہاں سے سہیل آفریدی صاحب اب الائن ہو گئے, گنڈاپور صاحب کے وہاں رابطے ہیں؟ دیکھیں گنڈاپور صاحب کے اگر کوئی رابطے ہوتے یا ابھی دیکھیں ایک بات تو پہ ہے نا کہ جو افسران بالا ہے وہ ہمیشہ اس کے دوست ہوتے ہیں جو کسی منصب پہ ہو, جو کچھ ویلیو رکھتا ہو. آنکھ اجل پہاڑ اجل. مربت صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اور اسی کے ساتھ ہی پروگرام کی ٹیم علینا شگری کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.